أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا درس اس کا تعلق کتاب الفوائد سے ہے، اور کتاب الفوائد امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف ہے۔ یہ امام 751 ہجری میں فوت ہوئے، 751، اور اس کتاب پہ کئی ایک دروس پہلے ہو چکے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 25 سے آغاز کریں گے، اس ایڈیشن کے مطابق جس ایڈیشن کے محقق شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ ہیں، اور جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو کتاب الفوائد کا وہ ایڈیشن ہے جس کے محقق ڈاکٹر عبدالباسط بن جاسم المشہدانی ہیں، اس کا صفحہ نمبر 57 آج کا جو درس ہے اس کا تعلق سورہ فاتحہ سے ہے۔ چنانچہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فائدہ، کہ ایک فائدہ لے لیں، ایک فائدہ پڑھ لیں، ایک فائدہ حاصل کر لیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہی الفوائد ہے، طرح طرح کے فوائد پہ مشتمل یہ کتاب ہے، اور یہ فوائد مختلف علوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق عقیدہ سے ہے، کسی کا تفسیر سے ہے، اور دیگر کئی ایسے فوائد ہیں جن کا تعلق دیگر علوم سے ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں للانسان قوتان، قوت علمیت نظریہ و قوت عملیت ارادیہ۔ انسان کی دو قوتیں ہوتی ہیں، انسان دو قوتیں رکھتا ہے۔ تو انسان کی دو قوتیں ہوتی ہیں، پہلے نمبر پہ علمی نظری قوت، اور دوسرے نمبر پہ عملی ارادی قوت۔ یعنی انسان کے پاس ایک قوت ہے علم کی، نظر کی، غور و فکر کرنے کی، اور دوسری قوت ہے عمل کرنے کی، ارادہ کرنے کی۔ وَسَعَادَتُهُ التَّامَّةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى اسْتِكْمَالِ قُوَّتَيْهِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِرَادِيَّةِ۔ انسان کی کامل سعادت کا دار و مدار اس کی علمی اور ارادی دونوں قوتوں کی تکمیل پہ ہے۔ انسان کو مکمل سعادت تب ملے گی، مکمل کامیابی تب ملے گی، مکمل خوشی تب ملے گی جب اس کی دونوں قوتیں مکمل ہو جائیں، علمی قوت بھی اور عملی ارادی قوت بھی۔
جب یہ دونوں قوتیں مکمل اس کے پاس ہوں گی تب وہ صحیح معنوں میں سعادت مند انسان ہوگا، کامیاب انسان ہوگا۔ واستکمال القوۃ العلمیۃ انما یکون بمعرفت فاطرہ و بارئہ۔ اب امام صاحب بتانے لگے ہیں کہ علمی قوت کیسے کامل ہو سکتی ہے، انسان کی علمی قوت کیسے مکمل ہو سکتی ہے، تو وہ اس عبارت میں جو میں نے پڑھی ہے بتانے لگے ہیں کہ پانچ قسم کے علوم، پانچ قسم کے معارف انسان کے پاس ہوں تو اس کی علمی قوت مکمل ہو جاتی ہے۔ پانچ قسم کے علوم اس کے پاس ہونے چاہیے، پانچ قسم کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اس کے پاس علم ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے۔ جب ان پانچ چیزوں کے بارے میں اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس معرفت ہوگی، تو اس کی علمی قوت مکمل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں واستکمال القوۃ العلمیہ، علمی قوت کی تکمیل انما یکون، سوائے اس کے نہیں یہ ہوتی ہے، بمعرفت فاطرہ و بارئہ، اپنے خالق، اپنے باری کی معرفت سے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی علمی قوت کامل ہو تو پہلے نمبر پہ کیا کریں؟ اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے باری کو پہچانیں، ومعرفت اسمائہ وصفاتہ وافعالہ۔ اور دوسرے نمبر پہ علمی قوت کیسے مکمل ہوگی؟ اللہ کے ناموں، اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال کی معرفت سے۔ پہلے نمبر پہ آپ کو پتا ہو آپ کا خالق کون ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے خالق کے نام کیا ہیں، آپ کے خالق کی صفات کیا ہیں، آپ کے خالق کے افعال کیا ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں، پبلک میں یہ مشہور ہے کہ اللہ کے نام 99 ہیں، جبکہ بات درست نہیں ہے، اللہ کے نام بے شمار ہیں۔ البتہ 99 نام اگر اللہ کی یاد کر لیے جائیں تو یاد کر لینے والا جنت میں جائے گا۔ جو اللہ کے بے شمار ناموں میں سے 99 نام یاد کر لے، الفاظ بھی، معنی و مفہوم بھی، اور اپنی زندگی، اپنا عقیدہ ان کے مطابق بنا لے، تو ایسا انسان جنت میں جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے ناموں کی کیا اہمیت ہے۔ ایسے ہی اللہ کی صفات ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ کے ناموں سے، اللہ کی صفات سے۔ اور اللہ رب العزت بار بار ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نام کیا ہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری صفات کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے پاس میرے ناموں کا، میری صفات کا علم ہونا چاہیے۔ تو علمی قوت انسان کی کیسے مکمل ہوگی؟ نمبر 1، اسے پتہ ہو اس کا خالق کون ہے، اس کا باری کون ہے۔ نمبر 2، اس کو اپنے خالق کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے افعال کا علم ہو۔ وَمَعْرِفَةِ الطَّرِيقِ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْهِ، علمی قوت مکمل ہوگی تیسرے نمبر پہ اس راستے کی معرفت سے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ کون سا راستہ ہے جسے میں اختیار کروں تو میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہوں، اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں۔ یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ نمبر 4، وَمَعْرِفَةِ آفَاتِهَا، کہ اس راستے کی آفتوں کی معرفت
کے ذریعے آپ اپنی علمی قوت کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا تھا کہ آپ کو راستہ معلوم ہو جو اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے مجھے کن کن بیماریوں سے خطرہ ہے، کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو مجھے اس راستے سے ہٹا سکتی ہیں، جو مجھے اللہ تک پہنچنے سے روک سکتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سیدھی لکیر کھینچی تھی اور کہا تھا یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک لے جانے والا راستہ۔ اور پھر آپ نے دائیں بائیں لکیریں بھی کھینچی تھیں، فرمایا یہ وہ لکیریں ہیں جن پہ شیطان کھڑے ہیں، جن کی کوشش یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے والا صراط مستقیم سے ہٹ جائے، دائیں بائیں چلا جائے۔ تو شر کا علم ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شرک کیا ہے جو مجھے ایمان اور توحید سے محروم کر سکتا ہے، بدعات کیا ہیں جن کی وجہ سے میرے ایمان کو خطرہ ہے، کبیرہ گناہ کیا ہیں جن کی وجہ سے میرے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو یہ ہے وہ معرفتی آفاتہا، کہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اس کی آفتوں کی معرفت ہونی چاہیے، اس کے جو شر ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ وَمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی معرفت ہونی چاہیے، اپنی ذات کا علم ہونا چاہیے۔ وَمَعْرِفَةِ عُیُوبِهَا، اور اپنے نفس کے عیوب کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 چیزوں کا علم آپ کے پاس ہوگا، ان 5 چیزوں کی معرفت آپ کے پاس ہوگی تو تب آپ کی علمی قوت مکمل ہوگی۔ اپنے خالق کی معرفت، خالق کے ناموں، صفات اور افعال کی معرفت، اس راستے کی معرفت جو اللہ تعالیٰ تک لے جانے والا ہے، پہنچانے والا ہے، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے کن کن چیزوں سے خطرہ ہے، کن کن گمراہیوں سے خطرہ ہے، ان کا علم ہونا چاہیے۔ اور اپنے نفس کا علم ہونا چاہیے، اپنے نفس میں جو عیب پائے جاتے ہیں، جو اپنے نفس کی کمزوریاں ہیں، ان کا علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے میں کیا کیا گناہ پائے جاتے ہیں، کیا کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں، کیا کیا عیب پائے جاتے ہیں، تب آپ ان عیوب سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں فَبِهَذِهِ الْمَعَارِفِ الْخَمْسَةِ يَحْصُلُ كَمَالُ قُوَّتِهِ الْعِلْمِيَّةِ، ان 5 علوم کے ذریعے، ان 5 معارف کے ذریعے انسان کی علمی قوت کا کمال ہو جاتا ہے۔ انسان کی علمی قوت کیسے کامل ہو جاتی ہے؟ ان 5 معارف کے ذریعے، ان 5 علوم کے ذریعے، ان 5 چیزوں کو جان لینے سے۔ وَأَعْلَمُ النَّاسِ أَعْرَفُهُمْ بِهَا وَأَفْقَهُهُمْ فِيهَا، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہوگا جو ان 5 چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہوگا، اور ان 5 چیزوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہوگا، سمجھدار ہوگا، بصیرت رکھنے والا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو جاننا کس قدر ضروری ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے لحاظ سے آگے وہ ہے جو ان 5 چیزوں کو جاننے کے لحاظ سے آگے ہے۔ جس کو اپنے خالق کا نہیں پتا اسے آپ پڑھا لکھا کہیں گے، وہ جاہل ہے، چاہے آپ اس کے علم سے، اس کی سائنس سے، اس کی میڈیکل کی تعلیم سے متاثر ہوں، وہ جاہل ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، وہ جاہل ہے۔ جس کو اپنے پیدا کرنے والے کا تعارف نہیں ہے، اس کے ناموں کا نہیں پتا،
اس کی صفات کا نہیں پتہ، اس کے افعال کا نہیں پتہ، وہ جاہل ہے جس کو اس راستے کا علم نہیں ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ تک لے جانے والا، پہنچانے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے کافر کیا ہے؟ وہ سب جاہل ہیں، چاہے لوگ ان سے متاثر ہوں۔ اور یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک لے جانے والا راستہ کون سا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے مجھے کن کن انسانوں سے خطرہ ہے کہ مجھے صراط مستقیم سے ہٹا سکتے ہیں، کن کن کتابوں سے خطرہ ہے کہ یہ مجھے صراط مستقیم سے محروم کر سکتی ہیں، مجھے کن کن گناہوں سے خطرہ ہے، کن کن غلط عقائد سے خطرہ ہے کہ یہ مجھے صراط مستقیم سے ہٹا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے نفس کا علم ہو، اپنے نفس کے عیوب اور کمزوریوں کا علم ہو۔ تو یہ تھی گفتگو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی علمی قوت کے اعتبار سے کہ علمی قوت کی تکمیل کیسے ہوگی، انسان کی علمی قوت کیسے کامل ہوگی۔ اب وہ گفتگو کرنے لگے ہیں عملی ارادی قوت کے بارے میں۔ کہتے ہیں واستکمال القوت العملیۃ الارادیہ لا يحصل الا بمراعات حقوقہ سبحانہ علی العبد والقیام بها اخلاصا وصدقا ونصحا واحسانا ومتابعة وشهودا لمنته علیہ وتقصیرہ هو فی اداء حقہ۔ کہتے ہیں کہ انسان کی عملی ارادی قوت پوری ہوگی، کامل ہوگی، کیسے؟ کہتے ہیں کہ لا یحصل، انسان کی عملی ارادی قوت کامل نہیں ہو سکتی الا بمراعات حقوقہ سبحانہ، مگر اللہ تعالیٰ کے بندے پہ جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کرنے سے، ان کی حفاظت کرنے سے۔ انسان کی عملی قوت کب مکمل ہوگی؟ جب وہ اللہ رب العزت کے حقوق کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری کرے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کا حق ہے کہ ہم نمازیں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کی حفاظت کی جائے، ان میں غفلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ والقیام بہا، اور ان حقوق کو ادا کیا جائے اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، وصدقاً، اور سچائی سے، ونصحاً، اور خیر خواہی سے، واحساناً، اور احسان سے۔ احسان کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ سوچ پیدا نہیں کر سکتے کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ احسان ہوگا تو پھر آپ عبادت میں حسن پیدا کر لیں گے، عبادت میں عمدگی پیدا کر لیں گے۔ تو عملی ارادی قوت کی تکمیل نہیں ہوتی مگر اس وقت جب آپ اللہ تعالیٰ کے جو بندے پہ حقوق ہیں ان کی حفاظت کریں، پاسداری کریں، والقیام بہا، اور انہیں ادا کریں اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ومتابعتاً، اور اتباع کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے، وشہودا لمنتہ علیہ، اور اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کا اپنے اوپر۔ یعنی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں، نماز پڑھ رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، حج کر رہے ہوں، تو یہ احساس ہو، اس بات کا اعتراف ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میرا احسان نہیں، رب کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے تلاوت کی ہے، میرا رب پہ احسان نہیں، رب کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے مسجد بنائی ہے اللہ کی راہ میں،
یہ میرا اللہ پہ احسان نہیں، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، شہوداً لمنتہ علیہ، اس کے احسان، اپنے اوپر اس کے احسان کا اقرار کرتے ہوئے، وتقصیرہ ہوا، اور اپنی کوتاہی کا اقرار کرتے ہوئے، فی ادائی حقہ، اللہ کے حق کی ادائیگی میں، یہ بھی احساس ہو کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ احساس ہو کہ نماز پڑھی ہے لیکن ویسے نہیں پڑھ سکا جیسے پڑھنی چاہیے تھی، یہ احساس ہو کہ روزے رکھے ہیں لیکن ویسے نہیں رکھ سکا جیسے رکھنے چاہیے تھے، میں تو روزے کے دوران غیبتیں کرتا رہا ہوں، روزوں کے دوران بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں سستی کرتا رہا ہوں۔ تو جب یہ احساس ہوگا تب عملی قوت کی تکمیل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہوئے کیا ہو، اخلاص ہو، سچائی ہو، خیر خواہی ہو، احسان ہو اور اتباع ہو، اور اقرار ہو اس بات کا کہ احسان اللہ کا میرے اوپر ہے، اور احساس ہو اس بات کا کہ میری طرف سے اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، میں حق ادا نہیں کر سکا۔ فَهُوَ مُسْتَحْيٍ مِّن مُوَاجَهَتِهِ بِتِلْكَ الْخِدْمَةِ، وہ شرما رہا ہو اللہ تعالیٰ کا اس خدمت کے ساتھ سامنا کرنے سے، یہ ہے احساس کہ احسان اللہ کا، احساس کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا، بلکہ شرما رہا ہو کہ اگر مجھے اللہ کے سامنے جانا پڑے تو میرے پلے کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو عمل سے خالی ہوں۔ فَهُوَ مُسْتَحْيٍ، تو وہ شرما رہا ہو، مِن مُوَاجَهَتِهِ، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے، بِتِلْكَ الْخِدْمَةِ، اس خدمت کے ساتھ، لِعِلْمِهِ، کیونکہ اسے معلوم ہے، انہا، کہ یہ خدمت، دون ما یستحقہ علیہ، اس سے کم تر ہے جس کا اللہ بندے پہ حق رکھتا ہے۔ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تو چونکہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکا، اس لیے شرماتا ہے رب کا سامنا کرنے سے۔ جبکہ عام طور پہ کیا ہے کہ کئی لوگ تو نمازیں پڑھتے نہیں، تلاوتیں کرتے نہیں، صدقہ کرتے نہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں انہیں اپنی نیکی پہ تکبر ہوتا ہے، اپنی نیکی پہ فخر ہوتا ہے، عجب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں پکا جنتی ہوں، میں نے تو اللہ کے اوپر پتہ نہیں کتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ یہ احساس بہت بڑا جرم ہے، جبکہ بندے کی صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، تمام فرائض بھی ادا کرتا ہو، تمام کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہو، اور پھر یہ احساس ہو کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا، تو شرماتا ہو اللہ کا سامنا کرنے سے اس خدمت کے ساتھ، لعلمہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ انہا، کہ یہ خدمت، دون ما یستحقہ علیہ، اس سے کم تر ہے جس کا اللہ اس انسان پہ حق رکھتا ہے، ودون دون ذالک، بلکہ اس سے کہیں کم تر ہے، کم تر سے بھی کم تر ہے، وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَىٰ اسْتِكْمَالِ هَاتَيْنِ الْقُوَّتَيْنِ إِلَّا بِمَعُونَتِ، اور بے شک انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان دو قوتوں کو مکمل کرنے کا، پورا کرنے کا، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ انسان علمی اور عملی قوت مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ مدد کرنے والا نہ ہو۔ تمام نیکیاں اللہ کی مدد سے ہوتی ہیں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جناب معاذ بن جبل سے کہا تھا، نسائی شریف کی حدیث ہے، کہ اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر کہا تھا اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر کہا تھا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اور پھر کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہا کرو اور اس میں ناغہ نہ کیا کرو، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بہترین انداز سے عبادت کر سکوں۔ تو کیا سکھایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جناب معاذ بن جبل کو؟ کہ اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میری مدد کر تاکہ تیری عبادت کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اور یہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کہ انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان دو قوتوں کی تکمیل کا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ فَهُوَ مُضْطَرٌ إِلَىٰ أَن يَهْدِيَهُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي هَدَىٰ إِلَيْهِ أَوْلِيَاءَهُ وَخَاصَّتَهُ فَهُوَ مُضْطَرٌ، چنانچہ وہ محتاج ہے، مجبور ہے۔ کون؟ انسان۔ وہ محتاج ہے، مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پہ چلائیں، اس پہ لگائیں۔ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ، الذی ہدیٰ الیہ اولیاء وخاصتہ، جس کی طرف اللہ نے رہنمائی کی اپنے ولیوں کی اور اپنے خاص بندوں کی۔ تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے وہ اللہ کا محتاج ہے۔ وہ صراط مستقیم جس پہ اللہ نے اپنے اولیاء کو چلایا، اپنے خاص بندوں کو چلایا۔ وَأَن يُجَنِّبَهُ الْخُرُوجَ عَنْ ذَلِكَ الصِّرَاطِ، انسان محتاج ہے اللہ کا تاکہ اللہ اسے صراط مستقیم پہ چلائے، وہ صراط مستقیم جس پہ اللہ نے اپنے اولیاء اور خاص لوگوں کو چلایا۔ اور انسان محتاج ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھے۔ کس چیز سے؟ الخروج عن ذلک الصراط، اس صراط مستقیم سے نکلنے سے۔ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، سیدھی سڑک پہ چل رہا ہے، سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے یہ راستہ، اللہ کی طرف لے جا رہا ہے یہ راستہ۔ تو جہاں انسان اللہ کا محتاج ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے، وہاں پہ انسان محتاج ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس راستے سے ہٹنے سے بچائے رکھے۔ وَأَن يُجَنِّبَهُ، اور یہ کہ اس کو بچائے رکھے اس راستے سے نکلنے سے، اس راستے سے ہٹنے سے۔ اما بفساد فی قوته العلمیہ فیقع فی الضلال واما فی قوته العملیہ فیوجب له الغضب۔ اچھا، سوال پیدا ہوا کہ انسان محتاج ہے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہی چلا سکتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان صراط مستقیم پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ انسان محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے پھسلنے سے بچائے رکھے، صراط مستقیم سے ہٹنے سے بچائے رکھے، صراط مستقیم سے نکلنے سے بچائے رکھے۔ سوال پیدا ہوا کہ انسان کیسے صراط مستقیم سے ہٹ سکتا ہے، کیسے صراط مستقیم سے دور ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں امام صاحب اما بفساد فی قوت العلمیہ، یا تو علمی قوت میں فساد کے ذریعے، بگاڑ کے ذریعے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ گمراہی میں واقع ہو جائے گا۔ اگر علمی قوت میں فساد پیدا ہو گیا تو گمراہ ہو جائے گا، بدعات پہ چل پڑے گا، شرک میں لگ جائے گا، کیونکہ علمی قوت میں فساد پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ اس سے تقاضا کر رہا ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کرے، اس کا علم اس سے تقاضا کر رہا ہے کہ بدعات کا ارتکاب کرے۔ وَإِمَّا فِي قُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ،
اور یا پھر فساد ہو سکتا ہے عملی قوت میں. عملی قوت میں فساد ہوا تو کیا ہوگا؟ فیوجب لہ الغضب، تو یہ اس انسان کے لیے غضب کا سبب بنے گا، اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جائے گا، اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ عیسائی لوگ علم کے لحاظ سے کمزور ہوئے تو گمراہ ہو گئے، اور یہودی لوگوں کے پاس علم تھا لیکن عملی لحاظ سے ان میں خرابیاں پیدا ہوئیں تو ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ پہ ایمان نہیں لائے، قرآن پہ ایمان نہیں لائے، تو اس لیے ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. فکمال الانسان وسعادته لا تتم الا بمجموع هذه الامور، انسان کا کمال اور انسان کی سعادت یہ چیز نہیں پوری ہوتی مگر ان امور کے مجموعے سے. انسان کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے صحیح معنوں میں سعادت پا سکتا ہے؟ جب ان تمام امور کو اختیار کر لے. کون سے تمام امور؟ خالق کی کیا ہو؟ معرفت. نمبر 2 کیا ہو؟ خالق کے ناموں، صفات اور افعال کی معرفت. نمبر 3 کیا ہو؟ اس راستے کی معرفت جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے. اور پھر معرفت ہو ان چیزوں کی جو انسان کو اس راستے سے ہٹا سکتی ہیں. ان کو آپ کیا کہیں گے؟ راستے کی آفتیں، آفات طریق. اور آخر میں معرفت کس چیز کی؟ اپنی ذات کی، اپنے نفس کی، اپنے عیوب کا پتہ ہو، اپنی کمزوریوں کا پتہ ہو. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کامل ہونا چاہتا ہے، انسان سعادت مند بننا چاہتا ہے، تو ان 5 امور کے مجموعے کو اختیار کر لے. یہ نہیں کہ ایک اختیار کر لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، نہیں، 5 کو اختیار کرے. پھر کہتے ہیں وقد تضمنتها سورۃ الفاتحہ وانتظمتها اکمل انتظام، یقیناً سورہ فاتحہ ان 5 امور پہ مشتمل ہے. امام صاحب کہتے ہیں 5 امور جو میں نے بتائے ہیں، جن کی معرفت ضروری ہے، جن کا علم ہونا ضروری ہے، ان 5 امور پہ مشتمل ہے کون؟ سورہ فاتحہ. وانتظمتها اکمل انتظام، اور سورہ فاتحہ ان امور کو جمع کیے ہوئے ہے مکمل طور پہ. سورہ فاتحہ ان 5 امور کو مکمل طور پہ جمع کیے ہوئے ہے، سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے. تو یہ دعویٰ کر دیا کس نے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، کہ یہ 5 امور جن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 5 امور پائے جائیں گے تو علمی قوت کی تکمیل ہوگی، اور پھر عملی قوت کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ تب اس کی تکمیل ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانتے ہوں گے اور انہیں شاندار طریقے سے ادا کریں گے. اب امام صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سارے امور سورہ فاتحہ میں آ گئے ہیں. سورہ فاتحہ میں ان تمام امور کا تذکرہ موجود ہے. یہ دعویٰ کرنے کے بعد اب تفصیل کے ساتھ بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّ قَوْلَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یتضمن الاصل الاول، تو یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ پہلے اصول پہ مشتمل ہیں. پہلا اصول کیا ہے یہ خود ہی بتانے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ان 3 آیات کا ترجمہ کر دوں.
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو سب کا تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق اور سب کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہ تین آیتیں جو ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام صاحب، یتضمن الاصل الاول، یہ تین آیتیں پہلے اصول پہ مشتمل ہیں۔ وہ پہلا اصول کیا جی؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَعْرِفَةُ رَبِّ تَعَالَى وَمَعْرِفَةُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، اور وہ ہے رب تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں، صفات اور افعال کی معرفت۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان تین آیتوں میں آ گئی ہیں۔ والاسماء المذکورۃ، اچھا یہ چیزیں ان تین آیتوں میں کیسے آ گئی ہیں؟ الحمدللہ، للہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، الرحیم اللہ کا نام ہے، اور ان ناموں سے پتہ چلا اللہ کی صفات کا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی صفت رحمت کرنا۔ تو ان تین آیتوں میں اللہ کے نام بھی آئے، اللہ کی صفات بھی آئیں، اللہ کے افعال بھی آئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ تین آیتیں جو یتضمن الاصل الاول، یہ پہلے اصول پہ مشتمل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے ناموں، صفات اور افعال کی معرفت۔ والاسماء المذکورۃ فی ہذہ السورۃ ہی اصول الاسماء الحسنی، کہ وہ نام جو اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں، کس کے نام؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ نام جو صورت میں ذکر کیے گئے ہیں یہ اسماء حسنہ کی بنیاد ہیں۔ اسماء حسنہ سے کیا مراد؟ اللہ کے پیارے پیارے نام، اللہ کے اچھے اچھے جو نام ہیں ان کی بنیاد وہ نام ہیں جو اس صورت میں آ گئے ہیں۔ کس صورت میں؟ سورہ فاتحہ میں۔ کہتے ہیں وہی اسم اللہ والرب والرحمن، وہ نام کون کون سے ہیں؟ اللہ، رب اور رحمان، اور رحیم بھی آیا لیکن رحیم اور رحمان ایک جیسے ہیں تقریباً۔ تو اس صورت میں ایک بڑا نام جو اللہ کا آیا وہ کیا ہے؟ اللہ، دوسرا کیا؟ رب، اور تیسرا کیا؟ رحمان۔ کہتے ہیں فاسم اللہ متضمن للصفات الالوہیہ، اللہ کا نام اللہ یہ مشتمل ہے اللہ کی الوہیت کی صفات پہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کے لائق ہے، ہر عبادت کا حقدار ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلا کس سے؟ اللہ کے نام اللہ سے، اللہ کے نام اللہ سے۔ تو کہتے ہیں تو اللہ کا نام جو ہے اللہ، یہ اللہ کی الوہیت کی صفات پہ مشتمل ہے۔ واسم الرب متضمن للصفات ربوبیتی، اور اللہ کا نام رب یہ ربوبیت کی صفات پہ مشتمل ہے۔ ربوبیت کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پالنا، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو رزق دینا، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے امور کی تدبیر کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفات۔ تو یہ صفات کس میں آ گئی؟ اللہ کے نام رب میں۔ واسم الرحمن، اور اللہ کا نام رحمان متضمن لصفات الاحسان والجود والبر، اللہ کا نام رحمان مشتمل ہے اللہ کی صفات احسان، جود یعنی کہ سخاوت، والبر اور احسان پہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والا ہے، ان کے بڑا سخی ہے، بہت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، بندوں پہ احسان کرتا ہے۔ والبر، اس کا معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ خیر کرنے والا ہے۔ ومعانی اسمائہ تدور علی ھذا،
اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو معانی ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام آئے اس صورت میں؟ 3 بڑے نام، اللہ، رب اور رحمان. اور کہہ رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی اللہ کے 3 نام اللہ کے باقی جو اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ جو ہیں، ان کی بنیاد ہیں. کہتے ہیں وَقَوْلُهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَتَضَمَّنُ مَعْرِفَةَ الطَّرِيقِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهِ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا عِبَادَتَهُ وَحْدَهُ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَاسْتِعَانَتُهُ عَلَى عِبَادَتِهِ. اور اللہ کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کا یہ فرمان مشتمل ہے معرفت الطریق، اس راستے کی معرفت پہ جو پہنچانے والا الیہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یعنی کہ اس ایسے پتہ چلا کہ وہ کون سا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے. وہ کیا؟ اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی، اور عبادت میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے. وَأَنَّهَا لَيْسَتْ، اور بے شک وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے وہ نہیں ہے مگر کیا؟ عبادتہ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کیسے کرنا؟ بما یحبہ ویرضا، ان اعمال کو اختیار کر کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے بدعات کے ذریعے تو کیا اسے وہ راستہ مل گیا جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے؟ بالکل نہیں ملا. اس لیے کہہ رہے ہیں وَأَنَّهَا لَيْسَتْ، یہ راستہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. کون سا راستہ؟ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے. یہ راستہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں مگر کیا؟ الا عبادتہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، بما یحبہ ویرضا، ان اعمال کے ذریعے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن پہ راضی ہوتا ہے. واستعانتہ علی عبادتہ، اور دوسرے نمبر پہ اللہ سے مدد مانگی جائے اللہ کی عبادت کے معاملے میں. تو یہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ان سا راستہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. تو کیا راستہ ہے؟ ایک اللہ کی عبادت. کیونکہ کیا معنی ایاک نعبد؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وقولہ، اور اللہ کا یہ فرمان اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں صراط مستقیم پہ لگا. یتضمن، یہ آیت مشتمل ہے بیان ان العبد لا سبیل له الى سعادته الا باستقامته علی الصراط المستقیم. یہ آیت مشتمل ہے اس بات کی وضاحت پہ کہ بندے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے الى سعادته، اپنی سعادت لینے کا، سعادت پانے کا بندے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ باستقامت علی الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم پہ استقامت اختیار کرے، ڈٹا رہے، ہٹے نہیں. تو سعادت مند انسان وہ ہے جو صراط مستقیم پہ لگ جائے اور استقامت اختیار کرے، چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْإِسْتِقَامَةِ إِلَّا بِهِدَايَةِ رَبِّهِ لَا، اور بے شک انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے استقامت کا مگر رب العالمین کی ہدایت کے ذریعے. پہلے کہتے ہیں کہ سعادت لینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ صراط مستقیم پہ آپ جمے رہیں، اس پہ استقامت اختیار کریں. پھر کہہ رہے ہیں کہ استقامت کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ رب العالمین کیا دے؟ ہدایت دے. کما لا سبیل لہ الی عبادتہ الا بمعونتہ، جیسا کہ انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں اللہ کی عبادت کا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ کی مدد کے بغیر انسان اللہ کی عبادت بالکل نہیں کر سکتا. تو اگر آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کی مدد کر رکھی ہے.
فلا سبیل له الی الاستقامت، انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے الی الاستقامت علی الصراط، صراط مستقیم پہ استقامت اختیار کرنے کا، الا بہدایتہ، مگر اللہ کی دی گئی ہدایت کے ذریعے۔ وقولہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا معنی کیا ہے؟ پیچھے آیت کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اس پہ لگا، ادھر ہماری رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پہ تیرا غضب نہیں ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا غضب نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے، ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، امام القیم رحمہ اللہ، کہ یہ جو آخری آیت ہے، یہ تضمن، یہ مشتمل ہے بیان طرفی الانحراف، یعنی صراط المستقیم، صراط مستقیم سے ہٹنے کے دونوں کناروں کی وضاحت پہ، یعنی کہ آپ صراط مستقیم سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ یہ صراط مستقیم، اس سے ہٹنے کے دو کنارے، ایک کنارہ ادھر ایک ادھر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھیں یا آپ گمراہی اختیار کریں۔ کہتے ہیں وَأَنَّ الْإِنْحِرَافَ إِلَىٰ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، اور ان اطراف میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہونا۔ کون سی اطراف؟ صراط مستقیم کی، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب ادھر کا کنارہ یا ادھر کا کنارہ، ادھر جائیں گے گمراہی، ادھر جائیں گے گمراہی۔ تو کہتے ہیں کہ بے شک ان دو کناروں کی طرف مائل ہونا ہے اس گمراہی کی طرف، الذی ہوا فساد العلم والاعتقاد، جو علم اور عقیدے کا فساد ہے۔ والانحراف الی الطرف الآخر، اور دوسری طرف کی طرف مائل ہونا، ایک کنارہ صراط مستقیم کا، دوسرا کنارہ، ایک جانب دوسری جانب، اور دوسری جانب کی طرف مائل ہونا، انحراف المائل ہونا ہے الی الغضب، اس غضب کی طرف، اللہ کے اس غضب کی طرف، اللہ کی اس ناراضگی کی طرف، الذی سببہ، جس کا سبب کیا ہے؟ فساد القصد والعمل، قصد اور عمل کا فاسد ہونا۔ تو گمراہی کے پیچھے کیا ہے؟ علمی فساد، صحیح علم نہ ہونا۔ اور غضب کے پیچھے کیا ہے؟ غضب کیوں نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جب آپ نیت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ٹھیک نہ ہوں۔ کہتے ہیں فاول السورۃ رحمت، سورت کا آغاز جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت۔ کون سی سورت کی بات ہو رہی ہے؟ سورہ فاتحہ کی۔ کہتے ہیں فاول السورۃ رحمت، سورت کا جو آغاز ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ واوسطھا ہدایہ، اور سورت کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ ہدایت ہے۔ وآخرھا نعمہ، اور سورت کا جو آخری حصہ وہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ وحظ العبد من النعمت علی قدر حظہ من الہدایہ، اور اس نعمت میں سے بندے کا حصہ اس کے ہدایت والے حصے کی مقدار کے مطابق ہے۔ جتنی انسان کے پاس ہدایت ہوگی اسی لحاظ سے انسان کو نعمت ملے گی۔ وحظہ منہا علی قدر حظہ من الرحمہ، اور انسان کا ہدایت میں حصہ اس کے رحمت والے حصے کی مقدار کے مطابق ہوگا۔ فعاد الامر کلہ الی نعمتہ ورحمتہ، تو سارے کا سارا معاملہ پھر لوٹ آیا کس کی طرف؟ اللہ کی نعمت کی طرف اور اللہ کی رحمت کی طرف۔ والنعمت والرحمت من لوازم ربوبیتی، اور نعمت
اور رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے لوازم میں سے ہیں. جب آپ نے اللہ کو رب مان لیا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. فلا یکون الا رحیما منعما، تو اللہ نہیں ہے مگر رحم کرنے والا اور نعمتیں دینے والا. فلا یکون الا رحیما منعما، اللہ تعالیٰ نہیں ہے مگر رحمت کرنے والا اور نعمتیں دینے والا. وذالک من موجبات الہیتہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے موجبات میں سے ہے. فہو الالہ الحق، پس وہی سچا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. وَإِن جَحَدَهُ الْجَاحِدُونَ، اگرچہ اس کو ماننے والے ماننے سے انکار کر دیں، اگرچہ اس کے انکار کرنے والے اس سے انکار کریں. کس سے؟ اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے، چاہے اس کی عبادت کرنے والا ایک بھی نہ ہو تو وہ سچا معبود ہے. وَإِن جَحَدَهُ الْجَاحِدُونَ، اگرچہ اس کا انکار کرنے والے انکار کر دیں. وَعَدَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، اور اس کے ساتھ مشرک جو ہیں کسی اور کو برابر کر دیں. کس کے برابر کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کے. فَمَن تَحَقَّقَ بِمَعَانِ الْفَاتِحَةِ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَعَمَلًا وَحَالًا فَقَدْ فَازَ مِن كَمَالِهِ بِأَوْفَرِ نَصِيب. جس نے سورہ فاتحہ کے معنی کا حق ادا کر دیا، علم کے لحاظ سے کہ فاتحہ کے معنی کو کیا کرے؟ سیکھے. وَمَعْرِفَةً، اور معرفت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے معنی کی معرفت لے. وَعَمَلًا، اور عمل کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے معنی معلوم ہو گیا، ان پہ کیا کرے؟ عمل کرے. وَحَالًا، تو جو فاتحہ کے معنی کا حق ادا کر دے علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، حال کے لحاظ سے، فقد فاز من کمالہ بأوفر نصیب، اس نے کمال میں سے وافر حصہ حاصل کر لیا، وافر حصہ پا لیا. تو جو سورہ فاتحہ کے معنی کو جانے گا، ان کی معرفت لے گا، ان پہ عمل کرے گا، تو اسے وافر حصہ مل جائے گا. کس کا؟ کمال کا. جب آپ یہ چیزیں پوری کر دیں گے آپ کو کمال مل جائے گا. وصارت عبودیتہ عبودیت الخاصہ، اور ایسے شخص کی عبادت ان خاص لوگوں کی عبادت بن جائے گی. الذین ارتفعت درجتہم عن عوام المتعبدین، جن کا درجہ عام عبادت کرنے والوں سے کہیں بلند و بالا ہے. آخری لائن پھر وصارت عبودیتہ، یعنی کہ جو سورہ فاتحہ کے معنی کو لے گا علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، حالت کے لحاظ سے، تو اسے کمال میں سے وافر حصہ مل جائے گا، اور اس کی عبادت ان خاص لوگوں والی عبادت بن جائے گی جن کا درجہ عام عبادت کرنے والوں سے بلند و بالا ہے. واللہ المستعان. اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، اللہ ہی سے مدد لی جائے گی. کس میں؟ قرآن سیکھنے میں، سورہ فاتحہ سیکھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں، صحیح عقیدہ اپنانے میں، غلط عقائد کو چھوڑنے میں اللہ سے مدد مانگی جائے گی. اللہ مدد کرنے والا ہے. تو یہ آج کا درس تھا. اس میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہوا اور ان معارف کا، ان علوم کا تذکرہ ہوا جن سے انسان کی علمی قوت کامل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر تذکرہ ہوا ہے سورہ فاتحہ کا. امام القیم رحمہ اللہ وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے امور سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی قرآن و حدیث کا ایسے علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آئندہ درس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.